نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا مرحلہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے، خشک شدہ ٹن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکا اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یعنی سب فرشتے جو تھے وہ سجدہ میں گر پڑے ابلیس کے علاوہ۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ آیت نمبر 33۔ قال الم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، وہ بولا مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 34۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ آیت 35۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدے میں گر پڑیں۔ سب فرشتے جو تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی ہوئے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا، غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ روز جزا تک اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرما رہے ہیں۔ ایک تو اس نے غرور کیا، دوسرا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور تیسرا یہ کہ اس نے ڈٹائی کی طرح اپنے عمل پر ڈٹا رہا اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈائلاگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور شیطان کا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔